اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ المومن ہے 24واں پارہ اور آیت نمبر 41 آیت سے آج ہم شروع کریں گے۔ نکال لیا 41 آیت سورۃ المومن۔ یہ آپ آگے کر رہی ہیں، پیچھے کریں، حامیم سجدہ سے بھی پیچھے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ واقعہ ہمارا چل رہا تھا ایک مومن شخص کا جو کہ فرعون کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے جب یہ بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے تو اس نے اب تک تو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اب اس نے اپنے ایمان واضح کیا اور اس نے کہا کہ اس شخص کو کیوں قتل کر رہے ہو کہ جس نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، یعنی ایک اللہ کی پکار، ہاں میں تمہیں پکار رہا ہوں ایک اللہ کی طرف، یعنی ایک اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ فرعون کو اللہ بنا لو، فرعون کی بات مان لو اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا وہ شخص مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف، یعنی میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ فرعون کی بات مان لو، یا یہ کہ جو سب کر رہے ہیں وہ کر لو، اس میں آسانی ہے۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس ذات کی طرف جو کہ بہت زبردست غالب ہے اور بہت بخشنے والی ذات ہے۔ لا جرم، یعنی ابھی وہ شخص ان کو تبلیغ کر رہا ہے، پہلے تو خود ایمان لے کر آیا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اب اس ایمان کی دعوت ان لوگوں کو دے رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں غالب بخشنے والے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے نہ ہی آخرت میں ہے، یعنی ان کی رسائی تک پہنچنے کا فائدہ، ان کی پکار ان کو سنانے کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور حقیقت یہ ہے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب کو لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تو پھر اس نے ہم سب کا حساب تو لازماً ہی لینا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں یہ لوگ وہی لوگ جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم ان قریب یاد کرو گے میری بات کو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ اگر میرے یہ آپ لوگ مار دیں گے، ختم کر دیں گے تو اللہ میری مدد کرے، اللہ میری حفاظت کرے، اللہ میرا انجام بہترین کرے۔ وہ کہنا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر تنہا ہوں۔ فرعون کی بادشاہت، فرعون کی حکومت، فرعون کا اختیار بہت زیادہ تھا، وہ فرعون کے اس اختیار قوت اس سے نہیں ڈرا، وہ کہنے لگا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ جب اللہ کا بن گیا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس مومن شخص کا رویہ یہ کہ یہ اپنے نبی پر ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور صرف ایمان ہی نہیں لایا بلکہ اپنے نبی کی تعلیمات کی اس نے حفاظت بھی کی اور معاونت بھی کی، موسیٰ علیہ السلام کی ان کے تعلیمات کو بتایا بھی اور ان کے تعلیمات کی معاونت کر رہا ہے، یعنی آگے بھی پہنچا رہا ہے، یاد بھی رکھ رہا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچا رہا ہے۔
تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بھی صرف محبت کے دعوے نہیں کرنے ہیں، ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد رکھنا ہے، سیکھنا ہے اور پھر آگے پہنچانا ہے، اور پھر اللہ ایسے اپنے مومن بندوں کی رہتی دنیا تک نام زندہ رکھتا ہے، جیسے کہ اس مومن شخص کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ اس مومن شخص کے اندر کیا ہے؟ بہادری ہے، حکمت ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت کس کی طرف دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف، اپنی ذات کی طرف نہیں دے رہا، بلکہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے قریب ہو جاؤ، کسی سے بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہم سب کے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور اپنے معاملات کو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی ناانصافی کر رہا ہے، کوئی آپ کو نیکی پر جمنے نہیں دے رہا، طنز و طعنے کر رہا ہے، آپ پھر کیا کریں؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم تجھے راضی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ظلم پر رہتے ہوئے زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، تو اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو کر دینا چاہیے۔ تو یہ اتنا پیارا واقعہ تھا جس کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، اور اس شخص کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی المؤمن رکھ دیا۔ مومن، ایمان والا، اللہ پر یقین رکھنے والا، اللہ کے ساتھ جڑنے والا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس مومن شخص کا تذکرہ کیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے اس شخص کو بچا لیا ان کو چالوں، یعنی فرعون کی چالوں سے اور فرعون کی برائیوں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب سے۔ آل فرعون اس لیے آیا کہ جو شخص جس کی فالو کر رہا ہوتا ہے اس کا انجام بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فرعون اور فرعون کے جتنے بھی پیروکار تھے، اس کے ساتھی تھے، ان سب کا انجام ایک ہی ہوا، سب کے سب کیا ہوئے؟ پانی میں غرق ہو گئے۔ اچھا، سب کے سب غرق تو ہو گئے، اللہ فرعون کا ہمیں بتا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے نا، یعنی مرنے کے بعد سے لے کے اٹھنے تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں عذاب ہوتا ہے۔ لوگ کہتے دونوں طرح ہو سکتا ہے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیش کیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، یعنی کنڈیشن اس کی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم خواب میں نہیں دیکھتے کوئی خواب، تو اس میں پوری فیلنگ ہوتی ہے انسان کو، اگر کسی چیز سے انسان ڈر رہا ہے تو پورا جسم پسینے پسینے ہو جاتا ہے، اگر کسی خوفناک چیز سے ڈر رہا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ بالکل قریب ہے۔ اچھا، یہ تو فیل ہو رہا ہے نا۔ قبر کے عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے نیک انسان کے لیے، اور برے انسان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد زمین جو ہے، زمین انسان کی پسلیوں کو کس دیتی ہے، کیونکہ زمین بھی تو اللہ، ٹھیک ہے، زمین بھی تو اللہ کے تابع ہے۔ ہاں، وہ ان کو لینے آئی ہوگی نا، تو زمین بھی اللہ کے تابع ہے، تو جنتی انسان جو ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جہنمی انسان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور زمین چونکہ اللہ کے تابع ہے، اور زمین کو حکم ہوتا ہے یا تو اس کی ہڈیوں کو کس دو، یعنی تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر زمین کے اندر جو ہم کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کتنے ہیں، اللہ نے اس کے اندر کتنی یعنی رکھی ہوئے، یعنی کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے، اس میں سے انسان ایک مخلوق ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا انسان اتنے زیادہ ہیں، اللہ کے نزدیک انسان تو ایک مخلوق ہے، باقی جو کیڑے مکوڑے، باقی جو جانور، حشرات الارض جتنے بھی ہیں، اربوں کی تعداد میں اللہ نے مخلوقات کی قسمیں بنائی ہیں، زمین کے اندر پتہ نہیں کتنی ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صرف یہ نہیں کہ فرعون صرف تباہ ہو گیا، پانی میں غرق ہو گیا، اللہ کہہ رہے آگ اس پر پیش کی جاتی ہے صبح بھی اور شام بھی، اس کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، باقی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک الگ، یعنی اب کہتے ہیں نا ممیز رکھی ہوئی اس کو مسالے وغیرہ لگا کر، ایک اور مقام پر اللہ کہتے ہیں ہم تجھے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور واقعی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے،
ٹھیک ہے نا. چاہے لوگ اس کو اس وجہ سے اس کو ممی اس کو مسالے وغیرہ لگا کے رکھ لیں کہ بھئی تاریخ کا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن اللہ کی بات سچی یہ ہے کہ تمہیں میں عبرت کا نشان بناؤں گا رہتی دنیا تک. اصل میں تو یہ انسانوں کے لیے اللہ نے عبرت ہی رکھی ہے. اور مسلمان چونکہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے لوگ دیکھیں گے اور کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور عبرت کا نشان بنایا کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، وہ فرعون جو لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دینے والا، ظلم و زیادتی ناانصافی کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا کہلانے والا، آج اس کا انجام یہ ہے کہ وہ بے سدھ پڑا ہوا ہے، ہل نہیں سکتا، آج اس کا کوئی اختیار نہیں. تو اس کے پر اللہ کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے. تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھا کر گئے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم کیا مطلب محیا والممات کا زندگی اور موت، ہاں زندگی اور موت کے فتنے سے یا اللہ ہمیں بچا. ہاں یعنی زندگی اور موت کے درمیان کوئی فتنہ کس نہ نہ نہ، زندگی اور موت کے فتنے. دیکھیں زندگی کے فتنے یہ کہ بہت سی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کریں اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، ہے نا. کوئی بھی گناہ ہمیں اچھا لگنے لگ جائے، یہ زندگی کا فتنہ ہے نا. مرنے کے بعد کا فتنہ یہ کہ ہم مریں اور ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی ہماری قبر کو مزار بنا دے، بت خانہ بنا دے، ٹھیک ہے نا. وہ مرنے کے بعد کے فتنے ہیں نا. جتنے بھی لوگوں کی قبروں کو، شیخوں کے جتنے بھی، ہاں اب یہ دیکھیے علی حجویری کا جو دربار ہے یہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پیٹ نہیں کر رہے، عقیدت ہے بہت زیادہ، غلط کام ہو رہے ہیں، جبکہ وہ تو یہ کہہ کے نہیں گئے تھے نا. لیکن کتنا فتنہ بنا ہوا ہے وہاں پر. کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی وہاں پر، یعنی گاؤں سے لوگ آئے ہوئے، ان کا 2 سال کا بچہ گم ہو گیا اور رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں وہ بچے کہ 2 ہفتے ہو گئے ہماری سنی نہیں جا رہی. اور لوگوں کا عقیدہ یہ کہ یہ تو پتر دیتے ہیں، اور جو بچہ گم ہو گیا وہ لا کر دے نا. وہ وہاں پر اپنی بگڑیاں بنوانے والے کے پاس اپنی بگڑیاں بنوانے کے لیے آئے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال کا فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے، کب وہ مزار سے نکل کے 2 سال کا بچہ ہی کسی نے اٹھا لیا، غائب ہو گیا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا اتنی اکثریت ہے وہاں پر، اچھے لوگ نہیں ہوتے، جاہل لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے عقیدے صحیح، ٹھیک ہے، نہ وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے. اور جو صحیح عقیدے والے وہ بھی کہتے ہیں کوئی تو کوئی ہے نا، کچھ تو ملتا ہے نا، جو اتنا رش ہوتا ہے، جو اتنے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے دربار پر آئیں، اللہ سے مانگیں. تو یہ ہے مرنے کے بعد کے فتنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعائیں سکھا کر گئے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ قبر کی وحشت کے عذاب سے بچانا. تو فرعون پر صبح شام جو ہے آگ پیش کی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ انجام ہے. اس نے اپنی دنیا میں جنت اور دوزخ بھی بنائی ہوئی تھی. جس کو چاہتا تھا جنت میں بھیج دیتا تھا، جس کو سزا دینا چاہتا تھا کہتا جہاں، ہاں ان کو جہنم میں بھیج دیتا، کہتا تھا دیکھو سب تو میں کر لیتا ہوں، اور زندہ بھی کر لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں. جس کو چاہتا مار دیتا، جس کو چھوڑ دیتا کہتا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی. اللہ کہہ رہے اس پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے تمہارا انجام یہ ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون اور اس کی سارے کے سارے آل کو بھی شدید ترین عذاب میں. لہذا جب انسان جس کو فالو کر رہا ہو، انسان دیکھے وہ نیک انسان ہے یا نہیں ہے، وہ گمراہ تو نہیں ہے. اگر کوئی گمراہ ہے ہم کہیں چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اور بھی لوگ بھی تو لگے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں سب کے سب کو میں پھر جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دوں گا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، یعنی کمزور لوگ جو بڑے لیڈ کرتے تھے، جن کو اللہ نے دنیا میں عہدہ دیا ہوا تھا، ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب میں سے کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو؟ دنیا میں تو تمہارا بڑا اختیار تھا، بڑا آرڈر چلتا تھا، تمہاری ہر بات سب لوگ مانتے تھے. یہاں جہنم میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارا عذاب کم کروا دو؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، متکبر لوگ، بڑے بننے والے لوگ کہیں گے ہم سبھی تو یہاں پر پڑے ہوئے ہیں،
ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم تو خود مجبور ہیں، ہم اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تو آج ہم تمہارا کیا کریں۔ یعنی بے بس ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں بڑا تکبر کرتے ہیں، بے بس ہوں گے وہ لوگ جہنم میں جو دنیا میں بڑے اختیارات ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو ہر جگہ حکم چلتا ہے، ہماری تو ہر جگہ بات چلتی ہے، ہمارے پیسے سے سب سسٹم چل رہا ہے، ہر کام ہمارا ہو رہا ہے۔ لیکن جہنم میں اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کی تو پھر جہنم میں وہ ان سے کہیں گے آج ہم سب اکٹھے ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے نہیں نکل رہے، تو ہم تمہارے کمزور لوگوں کا جو تم ہمیں فالو کرتے تھے، ہم تمہارا آج کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہوگا۔ مجرم لوگ چاہے جو بھی کہیں، وہ جہنم کے عذاب کے مستحق اگر ٹھہر گئے تو پھر عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، ان سے جہنم کا داروغہ کہے گا، جہنم کے داروغے سے وہ کہیں گے ادعوا ربکم، آپ اپنے رب سے دعا کریے ہمارے لیے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ یعنی دنیا میں وہ جہنم میں جو سب سے بڑا عذاب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ لوگ آپس میں نا لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، تنگ جگہ ہوگی، گھبراہٹ، گرمی، اندھیرا، دھواں، بیماری، بھوک، ٹھیک ہے نا، تو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ جس گھر میں لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے ہوں یا لڑتے رہتے ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارا گھر تو ایسا جہنم بنا ہوا ہے نا۔ ابھی انہیں پتہ نہیں کہ جہنم کیا چیز ہے، لیکن وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی، ہر وقت گالی گلوچ، سکون ہے ہی نہیں، چین سے ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ تو جہنم میں سب سے بڑا جو عذاب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا گالی گلوچ کا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوں گے جہنمی، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر طنز، ایک دوسرے پر تانے، گلے شکوے، تمہاری وجہ سے میں جہنم میں آ گیا۔ وہ کہے گا تم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا، مجھے بھی بچاتے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے بہت زیادہ، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو بہت زیادہ طنز و طانے ہوں گے، گلے شکوے ہوں گے، بہت زیادہ شکایات، یعنی آگ کی تپش تو جو ہے ہی ہے، سکون سے بیٹھ نہیں سکیں گے، ذہنی ٹینشن، ذہنی ٹارچر، جسمانی تکلیف تو ہوگی لیکن ذہنی ٹارچر بھی بہت زیادہ ہوگا، اور سب ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے جہنمی آپس میں۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے جہنم کا داروغہ سے وہ بات کہیں گے نا کہ اللہ سے بات کریں وہ ہمارے عذاب میں کم کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ جواب میں کہیں گے، یعنی وہ جو داروغے ہوں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح نشانی لے کر؟ یہ سوال جہنم کا داروغہ لوگوں سے بار بار کرے گا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ یعنی جب جہنم کے دروازے سے داخل ہوں گے تب بھی اسے یقین ہی نہیں آئے گا نا، یہ کیسے لوگ ہیں، کیا انہیں جہنم کا نہیں پتہ تھا، کیا انہیں انجام کا نہیں پتہ تھا؟ وہ بڑا حیران ہوگا داروغہ، اسے یقین ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا بار بار، یعنی ہم یہ تذکرہ پڑھتے ہیں نا، وہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، اور جانتے بوجھتے تم یہاں پر ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ اسے اس بات کا یقین نہیں آئے گا۔ تو وہ کہے گا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات نہیں لے کر آئے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو پھر وہ داروغہ کہے گا اب خود ہی پکارو اپنے رب کو، خود ہی پکارو، خود ہی بات کرو، میں کیا بات کروں؟ جب تمہاری طرف پیغمبر آ گئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی پکار لے کر، تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اسے بڑی حیرت ہوگی اس بات پر کہ یہ جانتے بوجھتے جہنم سے کیوں نہیں بچے، اسے یقین ہی نہیں آئے گا۔ وہ بار بار، یعنی ہم نے پڑھا دروازے پر بھی وہ کہے گا، جب یہ جہنمی اس سے کہیں گے اللہ سے کہو ہمارے عذاب میں کمی کر دے، تو وہ ان سے کہے گا تمہیں پتہ نہیں تھا اس انجام کا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ نئے سال شروع ہونے والا ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا بچوں کے اب فائنل پیپر ہیں، چھٹی نہیں کروانی چاہیے تھی، اب کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی فائنل پیپر ہیں، اب فنکشن ہے، اب بچے آ نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس سیزن میں بچوں کے پیپر ہوتے ہیں؟ اب کیوں جان بوجھ کر کیا؟ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ داروغہ بھی کہے گا، اسے یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا جانتے بوجھتے بھی تم لوگ یہاں پر آئے ہو،
تمہیں علم نہیں تھا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں پتہ تو تھا، آئے تو تھے رسول پیغمبر، پڑھا تو تھا ہم نے. تو وہ کہے گا چلو پھر خود ہی اپنے رب سے پکارو، اپنے رب کو کہو، مجھے نہ کہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافروں کی دعا نہیں ہے مگر گمراہی والی، یعنی ایسی کھوکھلی سے ان کی باتیں ہوں گی، نہ ان کی یہ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسول کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھ پر لازم ہے، میں اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہوں. مومن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی. جیسا کہ ہم نے اس صورت میں پڑھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والے اس مومن شخص کی مدد کی. اللہ مومن کی مدد کرتا ہے. حدیث میں آتا اللہ 3 اشخاص کی لازماً مدد کرتا ہے. ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لی. ایک وہ انسان جو مجاہد ہو، جہاد کرے دین سیکھنے کے لیے، یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، یا زمین پر ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جو مجاہد ہو. اور دوسرے نمبر پر وہ جو آزادی کے لیے اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد لازماً کرتا ہے. تیسرا وہ شخص جو بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کر لے، گناہ نہ کرے. آج تو گناہ عام ہے نا، آسان ہو گئے اور نکاح مشکل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدکاری سے بچنے کے لیے نوجوان نکاح کرتا ہے اور بدکاری سے بچتا ہے، اللہ اس مومن شخص کی لازماً مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہم لازماً اپنے رسولوں کی اور اپنے مومنین کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن قیامت والے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اللہ اپنے مومنوں کی مدد کرے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. ہدی و ذکر لأولی الالباب. اور ہم نے ہدایت بھی دی اور انہیں یاد دہانی کے لیے یہ کتاب بھی بھیجی جو کہ یہ ہوش مندوں کے لیے، اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے یہ کتاب بھی ان کے پاس موجود تھی. جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، جب یہ حالات تھے، صحابہ کرام کو خوب مارا پیٹا جا رہا تھا. یہ جو اللہ نے مومن شخص کا قصہ بھی سنایا نا، اس لیے سنایا کہ صحابہ کرام کو فائنینشلی، ایموشنلی، فزیکل ٹارچر دیا جا رہا تھا بہت زیادہ، کہ کلمہ کیوں پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان لا رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا کیا تم نے آ کر فتنے پھیلا دیے، گھر گھر میں لڑائی ڈال دی، ہر ایک کو الگ کر دیا، میاں بیوی کو، بچوں کو والدین سے الگ کر دیا. تو ان حالات میں جب یہ صورت نازل ہوئی، مومن کا بھی قصہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھا اس مومن کا بھی قصہ سنایا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، بنی اسرائیل کو بھی کتاب دی، ان کو ہدایت دی. اور پھر ہم نے ان سے کہا فَاصْبِرْ، آپ صبر کرتے رہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے واقعات پڑھ کر آپ بھی صبر کرتے رہیں، جیسا کہ اس مومن شخص نے صبر کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. اور پھر اس مومن شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دشمنوں کے رویوں کو چھوڑ کر آپ نے کیا کرنا ہے، فَاصْبِرْ، آپ نے صبر کرنا ہے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ غالب ہو کر رہیں گے. آپ کو اللہ تباہ و برباد ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ پر توکل کیجئے. دوسرے نمبر پر اللہ نے یہ بات کہی. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں. مومن کو دنیا میں آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگ باتیں کریں، تو کرنا کیا ہے، سب سے پہلا کام فَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے. برائی کا جواب کبھی بھی برائی سے نہیں دینا. ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھا سلوک، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. ایسی آزمائشیں ہم پر تو آئی نہیں. کہہ دیتے ہیں نا ہم اس دور میں ممکن تھا دین پر عمل کرنا، آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ جو دین قرآن مجید ہے، یہ جو دین کی باتیں، جو اسلام کی باتیں ہیں، یہ اس دور میں عمل کرنے کے لیے تھیں. آج کے دور میں عمل کرنے والی یہ باتیں نہیں ہیں، جبکہ آج کل ایسے حالات نہیں. کوئی ہمیں مارتا پیٹتا نہیں ہے، نہ فائنینشلی، نہ ایموشنلی، نہ فزیکلی، کوئی مار پیٹ نہیں ہے. آزادگی ہے ہمیں الحمدللہ. ہم اللہ کی فرما برداری آسانی سے کر سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے آپ نے صبر کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے. یہ مکی دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے نسخے بتائے جا رہے ہیں. 4 باتیں بتائیں اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے. صبر کر کے، برائی کا جواب نہ دیں، اللہ سے کہیں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. ان وعد اللہ حق، اللہ پر توکل کریں. تیسرے نمبر پر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اور چوتھے نمبر پر وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کرتے رہیں اپنے رب کی حمد کی صبح اور شام. یہ ہمیں خاص نسخے کی باتیں بتائیں گی. یعنی مکی دور میں بہت ظلم ہو رہا تھا، بہت زیادہ ظلم، بہت مذاق اڑایا جا رہا تھا، یعنی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، رشتے توڑے جا رہے تھے، طلاقیں دی جا رہی تھیں کہ چلو بھی اب یہ گھرانہ اسلام انہوں نے قبول کر لی، ان کی بیٹیوں کو طلاق دو. اس طرح کی نوبت تھی، ہر طرح کی اذیت دی جا رہی تھی. تو اللہ نے یہ 4 نسخے بتائے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر سلطان اتاہم، بغیر ثبوت کے، جبکہ ان کے پاس آ گئی ہوں. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل میں مگر تکبر، جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں. یعنی اس کی تشریح ذرا. ہاں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو. یعنی حق بات آنے کے بعد باطل بات کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں. ان فی صدورہم الا کبرہم ما ہم ببالغی، ان کے سینوں میں کیا تکبر ہے. ما ہم ببالغی، یہ ہدایت تک نہیں پہنچنے والے، یہ اصل بات تک پہنچنے والے نہیں ہیں. تکبر نکالیں. دیکھیے جیسے کہ آج کل کا دن گزرا ہے، کتنے جلسے جلوس نکالے ہیں. یہ کہ مانے میں اس دن آ رہی تھی، ایک عورت بیٹھی ہوئی تلا وہ لے کر بیٹھی ہے، بہت سا بڑا پانی کا برتن، پتہ نہیں اس میں شربت بنایا ہوا تھا. یہ کوئی نیکی ہے کہ ایک عورت دوپٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو اور بیٹھ کے سبیل پلا رہی ہو، اور یہ کہ بڑی نیکی سمجھی جا رہی ہو. اور کل ہم واپس آ رہے تھے، جلوس جا رہا تھا، صبح کا ٹائم تھا. یقین مانے بچے بھی معمولی سے جھنڈے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی گاڑی میں بیٹھ کے جھنڈے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا نیکی ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر. ہمارے دین کو نقصان کس نے پہنچایا؟ علماء سو نے پہنچایا. علماء سو نے، جنہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں کیا ہوا؟ عالم کی ویلیو کم کی گئی. اس کی کوئی سیلری نہیں، اس کی کوئی جاب نہیں، لہذا پھر انہوں نے شارٹ کٹ راستے نکالے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے ہمارا کھانے پینے کا سسٹم چلتا رہے. کوئی نہ کوئی فضیلت والے دن، کوئی نہ کوئی برکت والے دن جس سے ہمیں کھانے پینے کا سسٹم ہمارا چلتا رہے. وہ جب سے پائے اب تک جو غلط طریقے پر لگ گیا، وہ یہ کہتا ہی نہیں کہ یہ غلط ہے. لیڈ کر، یعنی سب سے بڑا قصور علماء سو کا ہے. انہیں گورنمنٹ بھی تو سپورٹ کرتی ہے نا، بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ تو چلو میں کہتی ہوں وہ تو دین لانا ہی نہیں چاہتی. علماء کا تو کام دین کو نافذ کرنا تھا، دین بتانا تھا، ممبر پر حق بات بتانی تھی. بہت اعلیٰ منصب انہیں دیا ہوا تھا، لیکن تکبر، انا، مالی مفاد، ذاتی مفاد کے خاطر وہ حق بات بتاتے ہی نہیں ہیں. حق بات بتاتے ہی نہیں ہیں. کسی نے بھی نماز کی، یعنی وہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری بدو آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میری مدد کیجئے. آپ نے کہا کیا؟ اس نے کہا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے.
میں فقیر ہوں. آپ نے کہا کہ اچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے گھر میں نا ایک چھوٹا سا قالین ہے اور ایک پیالہ ہے. یعنی اتنی غربت ہوتی تھی ہے نا. آپ نے کہا وہ لے آؤ. جب وہ لے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کوئی ہے جو اس کو خریدے؟ حالانکہ وہ معمولی سی چیزیں تھیں، لیکن آپ نے ترغیب دی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ بیکاری نہ بنے، یہ مانگے نہیں. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں. آپ نے کہا کوئی اور خریدے. یعنی آپ کو لگا کہ اس سے تو اس کا بھی کام نہیں بنے گا. آپ نے کہا کوئی اور. دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس کو 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں. آپ نے اس کو وہ چیزیں دیں اور 2 درہم اس شخص کو دیے، اور دینے کے بعد آپ نے اس سے کہا 1 درہم سے کلہاڑا لو اور میرے پاس لے کر آؤ، اور 1 درہم سے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے کر اپنے گھر جاؤ، اپنی فیملی کو کھلاؤ اور خود کھاؤ. ٹھیک ہے. اور وہ شخص جب کلہاڑا لے کر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اس کے اندر لکڑی کا دستہ خود ٹھوکا، اور ٹھوکنے کے بعد اس کے لیے دعا کی، رزق میں برکت کی، اور اسے کہا جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں بیچو، اور لکڑیاں بیچنے کے بعد اپنے گزر اوقات شروع کرو. 15 دن سے پہلے نہ آنا. 15 دن کا ٹائم دیا کہ 15 دن سے میرے پاس نہ پہلے نہ آنا. 15 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میرے پاس 10 درہم ہو گئے ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں اور میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں 12 ربیع الاول پر، یقین مانے بچوں کو نا پلیٹیں دے کر نا آٹا رکھ کے کھڑا کر دیتے ہیں گلی محلوں میں. 12 ربیع الاول کے نام پر آپ پیسے دے دیں. فقیر بنا دیا، بیکاری بنا دیا ہے نا. میرا نبی تو کسی کو فقیر بیکاری بنا نہیں رہا، اور ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں. اور سب کے وہ بچے پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ کس نے کھڑا کیا؟ علماء سو نے ان بچوں کو کھڑا کیا. مدارس میں کیا بچے یہ سیکھنے کے لیے آئے تھے؟ ان کو کھڑا کر دیتے. وہ ہر عورت کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں، اور آٹے میں چند سکے پڑے ہوئے، چند نوٹ ہیں، آپ کچھ نہ کچھ پیسے دے کر جائیں. 12 ربیع الاول ہے نا. بتائیے ہے نا. تو یہ کچھ دیکھیں، میرا نبی کیا بھیکاری بنانے کے لیے آیا تھا؟ میرے نبی نے تو اس کو کہا کہ یہ کلہاڑا لو، جاؤ محنت کرو، ہے نا. اور ہم نے اس نیکی کے نام پر بھیکاری بنا دیا بچوں کو، اور نیکی سمجھ رہے ہیں. کھڑا کون کر رہے ہیں؟ یہ علماء سو. نہ مناؤ اس دن، نہ کھلاؤ پلاؤ، لیکن بچوں کو بھیکاری تو نہ بناؤ نا. بھیکاری بنا دیا کہ مانگو، اور لوگوں سے کہتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن کے لیے دیں، ہم نے کھانے پکانے، ہم نے دیگے بنانے، ہم نے حلوے پکانے، اور پکا پکا کے ایسے کھلا رہے ہوتے ہیں. میرے نبی نے تو کبھی بھی ایسے کام نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے اصحاب کو یہ کام سکھائے. دین بڑا ہی مظلوم ہو چکا ہے، مسکین بن چکا، اور بنایا کس نے؟ علماء سو نے. ان کا بہت بڑا قصور ہے. اور ہم کہتے ہیں ایسے ہی علماء سو ہوں، ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالیں، بس ہم کچھ دن ایسے ہی ان کی خدمت کر لیا کریں، کچھ پیسے دے دیں، اور اس کے بعد بس اب ذمہ داری نہیں ہے نا. میرے نبی نے تو فرمایا بلال میرا دل چاہتا جو مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے اس کے گھر کو آگ لگا دوں. مجھے ڈر آتا ہے کہ اس گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس لیے میں نہیں کہتا. کوئی ممبر پر یہ بات کہتا ہی نہیں ہے مردوں کو. اور ایک دن انہوں نے جل سے جلوس نکالے، اور ایک دن کھلا پلا کے نعتیں جھوم جھوم کے پڑھ پڑھ کے. کیا ہماری خلاصی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی اگر ہم ایسی حرکتیں کرتے رہے. یعنی علماء سو نے کیا کہا کہ آپ اس دن جلوس نکالیں، اس دن آپ جو ہے نا نعتیں پڑھ لیں، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. بس اس کے بعد آپ کیا کریں. یعنی پچھلے ہفتے کی ویڈیو ہے کہ ایک عورت نے یعنی اپنے میاں سے کہا کہ بھائی میں جو نا اونچی آواز سے بات کی، تھوڑی سی اونچی آواز سے اپنا حق مانگنے کے لیے، پتہ نہیں کسی بات پر، اس نے فوراً پستول لا کر اس کے آنکھ میں گولیاں مار دی. یہ کون مردوں کو ذمہ داریاں بتائے گا؟ یہ علماء سو کہتے ہیں بس ایک دن آپ جشن منائیں اور جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. یعنی اوکاڑا کی بات ہے. اوکاڑا میں یعنی ماں نے اپنے ان بچوں کا جب رشتہ نہیں کیا کہ بھائی میں نے نہیں کرنا اس گاؤں کے چودھری سے، اس کے بیٹوں کے ساتھ، اس نے دل میں یہ بات رکھ لی. جب اس کو پتہ چلا کہ ان 2 لڑکیوں کا کہیں اور رشتہ ہو گیا ہے، لڑکیوں کو اٹھوا لیا. 2 ہفتے سے لڑکیاں غائب ہیں. یعنی اب عورت کی عزت بھی محفوظ نہیں. یہ حالات ہو گئے. اور ہمیں منایا جاتا ہے کہ بھئی کیا بات تھی کہ جس نے اس دن جشن نہیں منایا، اس دن تو ابلیس کے علاوہ ابلیس ہی خوش نہیں ہوتا، باقی سبھی خوش ہیں، سبھی جشن منا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات علماء کہہ رہے ہیں. کیوں یہ غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ ابلیس ہے.
ابلیس ہی خوش نہیں ہے میرے نبی کے جشن منانے پر. یہ ذمہ داریاں کون بتائے گا؟ چلو جشن مناتے ہو مناؤ، لیکن ممبر پر مردوں کو بتانا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے، کس سے جنت ملتی ہے. اس دین کے ساتھ جڑیں، ایک دن جلسے جلوس، ایک دن خدمت کریں، ایک دن دین کے ساتھ جڑیں اور نعتیں پڑھ لیں، اس سے جنت نہیں ملتی. تو وہی اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے بات. کہاں گئی آیت؟ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر ثبوت کے جھگڑا کرتے ہیں. آپ کو خوشی نہیں ہے نبی پیدا ہوا؟ آپ جشن نہیں منا رہے، ہے نا؟ ہم تو اتنی خوشی مناتے ہیں، اتنی خوشی مناتے ہیں. عید میلاد النبی ہم نے بنا لی، ہم نے جشن منا دیا. اور اس دن ابلیس خوش نہیں ہوتا، باقی تو سب میرے نبی کے. ہاں نبی رحمت للعالمین بہت ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہمارے اوپر میرے نبی ذمہ داری بھی بہت بڑی دے کر گئے ہیں. بہت، یعنی وہ جو اس طرح کے یعنی خیالات والے، عقائد والے ہیں، مدینہ میں بھی انہوں نے نا مسجد نبی میں بھی جلوس نکالا بہت زیادہ. جشن آمد مرحبا مرحبا پورا کو جلوس تھا. پھر وہاں کے شرطے نے ڈنڈے مار مار کے ان کو نکالا کہ بھئی کیا یہاں پہ تماشا شروع کر دیا تم لوگوں نے. لیکن وہاں پر بھی جوش میں لگے ہوئے، مرحبا مرحبا، آ رہے ہیں میرے نبی، آ رہے ہیں، جشن آمد. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اس دنیا سے وفات پا گئے. آپ کا مشن زندہ ہے، آپ کی تعلیمات زندہ ہے، جس کا فائدہ ہے ہمیں. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو اللہ کی آیات میں بغیر ثبوت کے جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم نے ملانا ہے، جشن منانا ہے. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغ، اللہ کہہ رہا ہے کوئی ثبوت تو نہیں ہے، میرے نبی نے نہیں کیا، میرے اصحاب نے نہیں کیا. ان کے سینوں میں کیا ہے؟ تکبر ہے. بس جس بات پر لگ گئے، ہمارے مسجد کے امام صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ خود پڑھ کے دیکھیں، آپ اپنے نبی کی سنت پڑھ کر دیکھیں، آپ اپنے نبی کی سیرت پڑھ کر دیکھیں. آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیے. آپ نے روزے رکھے، آپ نے کہا جس دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس دن کو میں پسند کرتا ہوں میں روزہ رکھوں. لیکن اس میں بھی اختلاف ہے نا کہ یہ جیسے آپ جب مدینہ پہنچے، ان کا استقبال کیا گیا، تب بھی تو جلوس کی شکل میں تھے، تو آپ نے منع نہیں فرمایا خوشی کو سیلیبریٹ کرنا. اسی طرح آپ نے اپنی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا، جو منڈے والے دن روزہ رکھا، ان کی سیلیبریشن روزہ رکھنے کی تھی. تو یہ جس میں جتنی بدعتیں شامل ہیں وہ نہیں، گناہ شامل ہیں وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. اس پہ تو سب متفق ہے کہ اگر آپ سیلیبریٹ کرتے اس میں دیکھیں میرے نبی نے صرف خود پسند کیا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، پیر کے دن. میرے نبی نے اپنی امت کو کہا ہی نہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن تم بھی روزہ رکھو. آپ کی ایک سنت تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ مدینہ میں آئے، وہ صرف ایک واقعہ ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، 11 سال رہے، آپ نے کبھی جشن نہیں منایا. وہ تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. پھر وہاں رہنے کے بعد جب آپ نے مدینہ کے لوگوں کی تربیت کر لی، اپنے اصحاب کی تربیت کر لی، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے مکہ فتح کیا، کتنی بڑی خوشی کا موقع تو وہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ اونٹنی پر تھے اور 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کا ساتھ تھا. خوشی کا موقع تو یہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈھول ڈھمکے، کوئی جشن نہیں، کوئی نعتیں نہیں، کوئی جلوس نہیں. آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اتنی عاجزی کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر لگا ہوا تھا. یہ انداز تھا. آپ 10 سال رہے ہیں، کبھی آپ نے جشن منایا ہی نہیں. وہ تو ایک واقعہ ہے جب آپ مدینہ میں آئے. مدینہ کے لوگوں کی تو ابھی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو آپ آ رہے تھے وہاں پر. انہوں نے خوشی کا موقع کیا بس. اس کے بعد کبھی نہیں آپ نے اس بات کو فروغ دیا کہ چلو اب ایسا کرو. نہیں جی بالکل. اور اس میں جتنی گناہ والی چیزیں وہ اگر نہیں ہے تو اگر انسان اپنی خوشی مناتا وہ منائے، لیکن نہیں گناہ خوشی والا کیا کام منائے؟ خوشی کیا؟ سجدے نہ کرے، ڈانس نہ کرے. اچھا، اور خوشی کیا منائے؟ دروشی پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر دیکھیے وہ بھی کرے. نہیں. ہاں عقیدت ہو کہ آج ہمارے کچھ اور چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. ہاں جی، الحمدللہ. ہمیں یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے دنیا میں، لیکن یہ تو ویسے انہوں نے لوگوں نے ایکسٹرا بہت بناتے جا رہے ہیں. یہ تو کس چیز میں ہے؟ دیکھیں یہ کام ہم ایک دن کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ کرنا ہے. پیدائش تو ایک دن ہوئی تھی نا. ہاں ایک دن بندہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس دین کے بارے میں نا اختلاف ہے علماء میں، ہے نا. دیکھیں ہے نا، یہ پہلے ہمارے ماؤں کے دور میں نا
12 वफाता का दिन कहा जाता था, है ना। आप ये देखिए, है ना, लेकिन असल में ये है मैं देखिए ना, अगर हमारे वालदैन का कोई भी दिन हो ना मशकूक सा हो जाए ना, पता नहीं वफ़ात का दिन था, पैदाइश का दिन था, हम किस दिन को वो करेंगे, वफ़ात के दिन को कहेंगे कि भाई नहीं वो फोत हुए थे, और फिर हम कहेंगे कि नहीं हम तो खुशी इस महीने मना ही नहीं सकते। कहाँ कि हम कहेंगे इसी महीने में चलो वफ़ात को छोड़ो हम खुशी का दिन मनाएं। किसी के भी ख़ानदान में अगर कोई फोत हो जाता है ना, पूछने के लिए जाते हैं फंक्शन रखें शादी का या ना रखें। अक्सर होता है कि भाई बच्चा है, फैमिली में पैदा हुआ, उसी दिन दादा का या दादी का वफात का दिन है, उसी दिन बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे की सालगिरह नहीं होती ना। भाई उस दिन उसकी दादी फोत हुई थी, या हमारी फैमिली में है ऐसा एक होगा, तो वो कि भाई इसकी अब यानी हम वफ़ात को, गम के दिन को याद रखते हैं, जबकि मेरे नबी की वफ़ात और पैदाइश इसी महीने में हुई। चलो इख्तलाफ है, हम इसमें नहीं पढ़ते भाई कौन सा दिन वफ़ात का था, कौन सा दिन यानी पैदाइश का था, हम इसमें पढ़ते ही नहीं। मेरे नबी कह कर गए कि देखो मेरी से पहले जो उम्मतें थी, वो बहुत बड़ी हकीकत है। हाँ। वो लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इस चीज से इनकार नहीं। देखिए मेरे नबी एक दिन के लिए हमें जोड़ के ही नहीं गए। आपने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। ये मोहब्बत का अंदाज एक दिन होना ही नहीं चाहिए। हमने कि चलो खाना खिलाने तक की कि चलो इस दिन खाना खिला, उसमें कितनी बातें आ गई, सारे केक काट रहे हैं, पूरा डांस कर रहे हैं, उसको काटा जा रहा है। और अस्तगफिरुल्लाह, कल जो हमने देखा वो आगे आगे पीछे वो झंडे ले रहे, आगे वो डांस कर रहे हैं। आप बताइए। अच्छा अब फिर इन हालात में हम कैसे कह सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी चीज है कि देखा जाता है मुसलमानों के कि मुसलमान जो है ना कमजोर है, बढ़ती जाती है, कमजोर है मुसलमान, और उन्हें इस चीज पे मुत्तहिद किया जाता है कि ये कहाँ पे खुशी मना सकते हैं, वो वाला तबका जो गरीब है, और उनको उस साइड पे लाया जाता है क्योंकि उनकी अकीदत तो है लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगता है। अच्छा और आपका क्या ख्याल है, वो आना चाहते हैं? आना भी नहीं चाहते जिनको हाँ अकीदत है, वो आना भी नहीं चाहते। असल में उन्होंने लाया इस तरह जाता है, पकड़ी इतना लंबा जुलूस मर्दों का, ईरान था यार बताइए, तो इसमें कोई और सिर्फ मर्द थे, बिल्कुल यही हम भी कहते सबने हैं। सफेद जुब्बे पहने हुए और एक वो, और सब दरूद पाक पढ़ते हुए, सिर्फ एक होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, बिल्कुल। बाकी नहीं जितने अपने भी घरों लोग में देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग ये होता है कि हम जुलूस भी पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नाम सुनते हैं, सलात पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, और जितना हो सकता है वो ये काम तो रोजाना करना है। रोज हम करते हैं, हाँ, रोजाना करना करते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, तमाम ही यानी 4 बच्चे किस टाइम पे यानी कि तजस के टाइम पे पैदा हुए थे। एक बंदा अगर वुजू करके नमाज पढ़ के उस टाइम बैठता है कि मेरा प्यारा नबी इस वक्त आया था, वो रूसी पढ़ लेता है उन्हें, तो उसमें और तो इसमें मैं नहीं बात समझती पता है उसमें क्या आ है? जाए। वो अपना मिशन जो लेके आए थे ना जो कायनात में कोई दूसरा शख्स नहीं हाँ, लाया था। वो ये वो लोगों ने खुद पढ़ाई है इसे चीजें। मुकम्मल करके कामयाबी से वापस किए। सिर्फ इस वजह से वो दिन हमारे लिए होता है कि वो महीना पूरा ही जिस दिन इस चीज को छोड़ देगा, 9 को पैदा हुआ, देखिए 12 को मेरी फोत हुए, बात, कब हुए? जब कोई बिदत पैदा होती है ना नेकी ख़त्म हो जाती है। असल में हमने जब बिदत की क्यों हमने वो ख़त्म करना है कि वो नेकी है ना। अगर हम सिर्फ इस महीने में करेंगे ना, बाकी 11 महीने में शैतान हमें कहेगा अब ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ये आप आए इस महीने में हमें बिदतें हमें तो पता है कि हाँ नेकी खत्म नहीं करनी। हाँ नेकी ख़त्म नहीं करनी, हाँ नेकी करनी। सुन्नत को अपनाएं। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे नबी ने फरमाया सुबह शाम 100 मरतबा दुरूशी पढ़ो, दुरूशी पढ़ो, बिल्कुल। तो हम पढ़े, हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। पढ़े, पढ़े, हाँ हम पढ़े। क्यों नहीं? और जब हमारे नबी दुनिया में आए, उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल किया और दुनिया को फतह कर लिया। आज क़यामत तक वो फतह है, ठीक है। ये खुशी की बात है। ये खुशी अगर उस दिन हम किसी भी ऐसी जगह पे जाके देखें, मैं आई हूँ उधर से गुलबाग वाली साइड से, उस तरफ जिस तरफ बाजार था ना मक्का कॉलोनी वाली साइड, उस दिन मैं बाहर नहीं निकल पाई। बिल्कुल मैं मानती हूँ ऐसा होगा। ऐसा ही है, ऐसा है। आप इसमें ऐसे कोई शक नहीं नहीं है। किसी मर्द का टच टकराव करना आपसे जरूरी होगा हो ही जाएगा। होगा। आप उस बिल्कुल। दिन बाहर नहीं जा सकते, आपको कोई भी चीज लेनी है, इतना वो बुरा उस दिन। फिर वो जिम्मेदारी नहीं बनती उस मस्जिद के इमाम साहब की कि बाहर निकले उस दिन, थोड़ा सा वो अपना डंडा दिखाएं, गुस्सा दिखाएं कि ये क्या कर रहे हैं। नहीं वो तो उभारते हैं कि आप इस दिन निकले, वो तो उभार रहे हैं। अरे ये तो अब लोग स्पीकर का इस्तेमाल कर लें कि बेटियों घर को जाओ, क्यों बाहर देखिए मैं आपको निकलो? बताऊं, गाड़ियां देख हमसे रही हो, ज्यादा क्या कर रही हो? देखिए हमसे ज्यादा इस दिन की खुशी सहाबा कराम को होगी कि नहीं होगी।
اس سے ہم سے زیادہ خوشی اس دن کی اہل بیت کو ہوگی یا ہمیں ہوگی؟ وہ تو قریبی لوگ تھے نا، انہوں نے کوئی بھی اس دن کا کسی دن اہتمام نہیں کیا، سب سے زیادہ اس speaker کسی کو- خاص کام کا اہتمام نہیں کیا۔ جو باہر جاؤ، ویسے جب ہم چھوٹے تھے، ہم جب چھوٹے تھے تب تھی یہ چیزیں، ہاں ہونی چاہیے تب بالکل۔ تھی یہ چیزیں، میں یہ پوچھ رہی نہیں تھی، نہیں تھی، یہ پہاڑیاں آپ بننا شروع ہو گئی، نہیں تھی، ہاں۔ زمانے میں تو اتنا بالکل نہ بھی کوئی نہیں میلاد کراتا تھا اس یہ ہوتا طرح۔ تھا، یہ کیوں آنا شروع ہوئی؟ جب سے نمود و نمائش ہونا شروع ہوئی نمود و نمائش کو تو ہم نے ذرا- نیکی کو بھی نمائش بنا دیا۔ ہماری امی کا یہ ہوتا تھا کہ آج نا امی نے منڈے کو امی ٹھیک ہے وہ سنت سمجھ کے رکھتی ہیں، ہم بھی یہ چیز سوچ کے رکھتے ہیں جس نے روزہ رکھنے ہیں، جس نے دروشی پڑھنی ہے، اس کو یہ بات کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج زیادہ کرو۔ وہ تو روزانہ جڑا ہوا ہے، ہاں وہ تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، خلافت کے دور میں یہ دن بہت ہے، چینج ہو گئی ہمارے، حضرت عمر فاروق کے دور میں، عثمان، اور اگر تھوڑا سا گرپ نہ کیا تو یہ آنے والی نسلوں میں نہیں، ہم دین سے جب دور ہو گئے۔ انہوں نے صرف اس کو فالو کرنا، باقی سب چیزیں چھوڑ اس دیں میں گے۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تب بھی مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا، تب بھی لیکن اس طرح نہیں نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، میرا میں آپ کو نکاح بتاؤں، کسی طرح سے ملا میں نے ویڈیو دیکھی کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں جب انہوں نے جا کر جلوس نکالا اور شور مچانا شروع کیا نا، شرطے نے نکالا ہی نہیں۔ اگر نیکی ہوتی تو کیوں نکالتا وہ انہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں، آپ سعودی حکومت کو اتنا آئیڈیلائز اس لیے نہیں کر سکتے، انہوں نے کون سی ساری نیکیاں ہی نہیں نہیں نہیں، لیکن وہ توحید پر ہے، نہیں نہیں، ہاں دیکھیں وہ بدعات وہاں بھی نہیں ہو رہی جتنی یہاں بدعات آ انہوں گئی۔ نے اپنے ملک میں Change ہم نے کیا ہے اپنے ملک کا بدعات میں؟ مذہب بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ملک کا مذہب اچھا، ہمارا کیوں یہ ایسا ہو گیا؟ ہمارے معاشرے میں عالم کو کم ویلیو جب دی گئی، دین کو جب پیچھے کیا گیا، تو پھر انہوں نے سوچا کون سا رویہ اختیار کیا جائے، کون سے کام کیے جائیں جس سے لوگ بھی خوش ہوں، پیسہ بھی آئے اور نیک بھی بنے اور رہیں۔ حکومتوں نے بھی اس سائڈ پہ لگانے میں بڑا ہاتھ ہے، جی اس لیے کہ یہ اس کھیل میں پڑے رہیں، ہاں ہمیں نہ چھیڑیں۔ جی بالکل۔ بالکل بہت سارے کھیل ہیں، پرموٹ مجھے ابھی کرتے بھی ہیں یاد بلکہ۔ ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، نماز شروع کی تھی نا ضیاء الحق نے، شروع کی تھی ضیاء الحق نے، 4 دن سائیکل پہ گیا اور جماعت ہو رہی تھی، اس کے بعد کہاں گئی؟ کیوں سختی نہیں ہوئی؟ کیوں سختی نہیں ہوئی نماز کی؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہم تو بیٹھ گئے ہیں ٹک کے، ہم نے جانا نہیں، ان کو وہ کھیل کھلاؤ کہ اس میں یہ مصروف ہو جائے۔ غریبوں بیچاروں کو روٹی چاہیے، سچی پوچھے تو غریبوں بیچاروں کو روٹی چاہیے، وہ اس دن میں خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی آج سانو چنگا کھانو لبنا ہے۔ چلیں ہم دیکھیں آیت نمبر 56، تو تفسیر اس آیت کی چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگ کو، اللہ سے ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ اللہ ہمیں توحید موحد بنائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، ہدایت بخشے، سیدھے راستے پر چلے۔ ہمارے معاشرے میں بہت بدعات آ گئی ہیں، بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ایک نیکی بندہ نہیں کر رہا نا، وہ نہیں کر رہا، لیکن ایک بندہ اگر بدعت کر رہا ہے نا، اس کو بہت سخت گناہ ملے گا، کیونکہ وہ دین میں نئی بات پیدا کر رہا ہے۔ لیکن اس کی وجہ ہے سے نا؟ ہمیں دین سے دور نہیں ہونا، لیکن ہماری ماں جو کہتی ہوتی نا، ہماری ماں جو نبی کہتی سے تھی، محبت عشق کرنا ہے، اللہ سے اگر آپ پہ چلنا ہے، یہ ہم اپنے آپ کو علم والے مضبوط دیکھیں بنانا ہے۔ عشق محبت وہ میرا نبی سکھا کر گیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ تمہیں جھوم جھوم کے اللہ ہوں، تمہیں نعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، میری پیروی کر لو بس، اور وہ تو ہم نے 24 گھنٹے کرنی ہے۔ دیکھیں ان الذین، یہ آیت اصل میں جو چل رہی تھی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، میرے نبی حکم دے کر نہیں گیا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں کیا فرق پڑتا ہے، اچھا ہی تو کام ہے نا، کوئی کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے، محبت ہی تو ہے، اچھا ہی تو لگتا ہے نا، خوشی تو کرتے ہیں اپنے نبی کو، نیتیں تو اچھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بغیر ثبوت کے جو جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، اصل میں ان کے دلوں میں اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے؟ تکبر ہے، وہ ہدایت تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہو هو السمیع العلیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے۔ یعنی ان حالات میں عالم بھی نہیں سدھر رہے، میڈیا بھی نہیں سمجھ رہا، معاشرہ بھی نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے نا، حکومت بھی نہیں سمجھ رہی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، جو سیدھا راستہ ہے ہم چلنے کو تیار ہے۔ فاستعذ باللہ انہو هو السمیع البصیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھا کر گئے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ جو بھی مخلوق شر والی ہے، یا اللہ آپ کے کلمات کے ساتھ ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں،
اور پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آیت الکرسی، معوذتین، یعنی اللہ کی مدد میں، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اذکار سکھا کر گئے ہیں، صبح شام کے اذکار سکھا کر گئے، کیونکہ شر تو اتر رہا ہے، شر تو پھیل رہا ہے۔ میرے نبی نے ہماری ہر دن ہماری حفاظت کی، ہمارا ایمان زندہ رہے، ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے نبی کے ساتھ جڑے رہیں، تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، بلکہ قیامت والے دن کہیں گے نہیں، ان کو میری نظروں سے دور کرو جنہوں نے میری بات نئی باتیں پیدا کی۔ آپ کو بہت برا لگے گا، آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگیں گے، آپ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں چاہے نیتیں کتنی اچھی ہوں نئی باتیں نکالنی۔ تو میرے نبی ہمیں صبح شام کے اذکار سکھا کر گئے ہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً بے شک یہ بہت بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے، ہے نا۔ ہم تو اسی پہ ہی وہ ہیں کہ اللہ پتہ نہیں پیدا کرتا ہے، بناتا ہے کہ نہیں بناتا، وہ دے دیتا ہے بیٹا، وہ دے دیتی ہے اولاد۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے کچھ مشکل ہے، میں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، انسانوں کی پیدائش تو بہت آسان ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، تو سوچو تو صحیح، ایمان والا، اچھے عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو موحد ہے، جو صرف اللہ کی بات مانتا ہے اور جو صرف اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے خاطر شرک و بدعات کرتا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا جب برابر نہیں تو ان کے اعمال بھی برابر نہیں، ان کے انجام بھی برابر نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم لوگ ہو جو تم سبق حاصل کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی نیتیں خالص ہوتی ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور دیکھو تو صحیح، بے شک یقیناً قیامت نے آ کر رہنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ آگے بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا رب کہتا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اس آیت میں میرا رب حکم دے رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، یعنی دنیا کے میں لوگوں سے مانگے تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں، کتنا کو دیں، کب تک آپ مانگتے رہیں گے، ایسے ہی ہر وقت اپنا بھی کچھ کر لیا کریں انتظام۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، اللہ حکم دے رہا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، اس سے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ کبھی کسی کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ آپ کا رب بہت حیا والا ہے۔ بچہ بھی جب ماں سے رات کو دودھ مانگتا ہے نا، ماں 3 دفعہ دیتی ہے، ماں 4 دفعہ دیتی ہے، چوتھی مرتبہ ماں بھی جھنجھلا جاتی ہے، جھنجھلا جاتی ہے کہ نہیں جھنجھلا، تنگ کر کے رکھ دیا، کب تک میں اٹھوں، کب تک دیتی رہوں۔ میرا رب حکم دے رہا ہے مجھ سے مانگو، جھنجھلاتا نہیں ہے، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جب آپ اپنے رب سے سوال کر لیتے ہیں نا تو یقین رکھیں اس بات پر، فَإِنِّي قَرِيب، آپ کا رب قریب ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ پکارنے کے بعد گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، یقین رکھیں اس بات پر، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، میرا رب دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم بہت پسند کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہے،
वासान तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम, और जिस चीज़ को तुम बुरा समझ रहे हो अल्लाह को पता है वो तुम्हारे हक में बेहतर है। हम तो दुआएं मांग लेते हैं, या अल्लाह बहुत पैसा दे, बहुत स्टेटस हमारा अच्छा हो जाए, बहुत तरक्कियां मिल जाएं। अल्लाह को पता है कि उन तरक्कियों मिलने के बाद हमारा सुकून ख़त्म हो सकता है, हमारी आपस के प्यार मोहब्बत ख़त्म हो सकता है। ये अल्लाह को पता है कि जो हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं मांगने के बाद हमारे हक में क्या बेहतर है। तो अल्लाह कह रहा है मुझे पुकारो, हुक्म दे रहा है मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक वो लोग, यकीनन वो लोग जो वो लोग तकब्बुर करते हैं अन इबादती, इबादत से, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अन करीब वो दाखिल होंगे जहन्नम में ज़लील और रुसवा होकर। यहाँ इबादत से मुराद दुआ है, क्योंकि पीछे दुआ का अल्लाह ताला ने कहा ना, तो यहाँ पर इबादत से मुराद दुआ है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत कहा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत का मगज़ है। जैसे कि मगज़ असल चीज़ होती है ना, असल चीज़ ही इबादत की क्या है, दुआ। तो हम कहते हैं लो ऐसे, हम समझते हैं हम जो दुआएं कर रहे हैं ना, हम अपनी अल्लाह ताला को हाजात बता रहे हैं, बस अब अल्लाह का काम हाजात पूरी कर लेना है। अल्लाह कह रही तो इबादत है, तुम इबादत कर रहे हो। हम इबादत किसको समझते हैं, सिर्फ नमाज को, हज उम्रा को। अल्लाह कह रहे जो दुआएं मांग रहे हो तो ये क्या है, ये इबादत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ मांगने से जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां, जो मुसीबतें उतर रही होती हैं वो तुम्हारी टल जाती हैं, वो तुम्हारी ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह के हजूर अपने हाथ ज़रूर उठाएं, दुआएं मांगें। ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी ऑफ़र दी है, तुम मांगो मैं दूंगा। कोई है ऐसा दुनिया में कोई कहे देखिए बस करो अब ना मांगो, खुद भी अपना ख्याल रखो, खुद भी मेहनत करो। अल्लाह कह रहे मुझसे मांगो मैं दूंगा, और कसरत से दुआएं मांगो। हम में से हर एक के साथ हाजात जुड़ी हुई हैं, कमज़ोरियाँ जुड़ी हुई हैं, ज़रूरियात जुड़ी हुई हैं। सुनानी है अल्लाह को अपनी हाजात। अल्लाह हमारी हाजात इस हद तक सुनता है कि हम ज़बान भी ना हिलाएं ना, सिर्फ दिल में फ़ील करें, दिल में सोचें कि अगर ऐसा हो जाए। अल्लाह के लिए ज़बान हिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल में फ़ील करें। अगर अल्लाह ऐसे इस वक्त मदद कर ले तो अल्लाह बेहतर समझते होते हैं, तो अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेते हैं। तो इतने इंतज़ामात करने के बाद अल्लाह कह रहा है मुझसे मांगो, जो मांगोगे वो दूंगा। और अगर फिर भी दुनिया में ना मिले, अल्लाह कह रहा है फिर मैं अजर दूंगा। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब इंसान देखेगा ना इतनी ज़्यादा नेकियों के अंबार, कहेंगे अल्लाह ये कौन सी नेकियां हैं। अल्लाह ताला कहेंगे जब जो तूने दुनिया में दुआएं मांगी और वो तेरी वो दुआएं कबूल नहीं की गई, उनके अजर मैंने आज महफूज कर दिए, तुझे आज ये इनाम मिल रहा है। हदीस में आता है इंसान उस वक्त कहेगा या अल्लाह मेरी तो कोई दुआ दुनिया में कबूल ही ना होती, आज इनाम मिलता मुझे। मेरी तो दुनिया जैसे कैसे गुजर रही थी गुजर ही जाती, आज मुझे इनाम मिलता उन सब दुआओं का। तो लिहाजा क्या मांगे अल्लाह से, घर मिल गया, औलाद मिल गई, सेहत मिल गई, जवानी मिल गई, अब क्या मांगे, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह जो तन्हाई में किए, या अल्लाह जो छोटे गुनाह हैं, जो कबीरा गुनाह, जो सगीरा गुनाह, या अल्लाह उन सब गुनाहों को माफ़ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही। हर वक्त उठते बैठते, हर वक्त मेरा रब हर वक्त सुनता है, रात के अंधेरे में भी, दिन के रोशनी में भी। जब रात को करवट बदले, आँख खुले, फ़ौरन अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह पहले अर्श पर आते हैं। अल्लाह कहता है कोई है जो मुझसे हाजात अपनी सुनाए, अपने ज़रूरियात सुनाए। हमें नींद आ रही होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा, हम थके पड़े होते हैं। अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ कमज़ोरियाँ जुड़ी हुई हैं, पूरा दिन है ना, उस वक्त मांग लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। तो ये अल्लाह ने बहुत बड़ी ऑफ़र दी, बहुत बड़ी। अच्छा ये बहुत बड़ी ऑफ़र भी क्यों है, जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह को इंसान बताता है कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, और हकीकत में हम कमज़ोर तो हैं, हमारे साथ कमज़ोरियाँ जुड़ी हुई हैं, हम करते कुछ हैं और होता कुछ है, हम गैब नहीं जानते, हम अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो बेहतर नहीं होता।
اب پھر ہم کیا کریں؟ ڈپریس ہو کر بیٹھ جائیں؟ اللہ کو اپنی کمزوریاں سنائیں، اللہ ہم کمتر ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، ہم نادان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اور یا اللہ آپ کی شان، آپ تو بہت بلند ہیں، اللہ کو اپنے کمتر ہونے کا احساس دلائیں اور اللہ کو اس کی شان بتائیں. یا اللہ تیرے تو خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، تو سب کو جتنا مرضی نوازے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، دونوں مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی اپنے بھائی سے نمک بھی مانگنا ہے نا، اللہ سے دعا کرو. کیوں کہا؟ مانگ تو ہم ہمسائے سے رہے نمک، اس لیے کہ جب مانگنے کے لیے جائیں اگر اس کے دل میں کٹھور پن آ جائے، ہمارے پاس پہلے اپنا اتنا کم ہے، ان کو کیوں دیں، ان کی تو مانگنے کی عادت ہے، تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، نہیں دیں گے وہ آپ کو. جب آپ اپنے ہمسائے سے بھی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ سبب بن جائے، یا اللہ یہ دے دیں. تو ہماری تربیت کیا کی؟ مانگو تو اللہ سے مانگو، باقی اسباب ہیں دنیا. اللہ نے تو ہمیں اتنا خود مختار کیا، اپنے ساتھ اتنا جوڑا. نمک بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، کتنی معمولی چیز ہے، مجھ سے مانگو، پھر میں تمہارے بہن بھائیوں کے حالات بناؤں گا، ان کے دلوں میں وسعت ڈالوں گا، وہ تمہیں دیں گے. ورنہ دل میں تنگی آ جاتی ہے، کوئی نہیں دیتے ہی نہیں، ان کے دل میں ہی نہیں آتا، نہیں مدد کرتے، نہیں ہیلپ کرتے، معمولی سی چیز بھی نہیں دیتے. لہذا مانگنے ہیں تو اللہ سے مانگو، اور مانگنے کے بعد پھر اسباب اختیار کرو. کسی سے مانگ سکتے ہیں، آپ پانی پلا دیں، آپ یہ چیز دے دیں، پہلے مدد اللہ سے مانگیں. تو اللہ کہہ رہے وہ لوگ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے ہیں. ایک تھی وہ کہنے لگی میں کیا مانگوں، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مانگنے کی. ٹھیک ہے، اگر دنیاوی نعمتیں بہت مل گئیں، گناہوں کی معافی تو مانگنی ہے نا، معافی تو مانگنی ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں تکبر ہے، ان کے اندر پیسے کا گھمنڈ، ان کے اندر جوانی کا گھمنڈ، ان کے اندر اولاد کا گھمنڈ. کہ گھمنڈ کب تک رہ سکتا ہے؟ تھکتی نہیں ہے، اولاد کے لیے مانگتی رہتی. جب ہاتھ اٹھائے بندہ سب سے زیادہ یہ اولاد گھیر لیتی، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو زندگی دے، یا اللہ ان کو حادثات سے بچا. ہر وقت ماں تو بس ہر وقت یہی مانگتی رہتی ہے. اپنی ذات تو بڑی بات میں، یہ استغفار بھی نا چلتے پھرتے زیادہ یاد آتا ہے. جب خصوصی دعائیں دعا مانگتے ہیں نا، اہتمام کرنے بیٹھو تو پھر یہ اولاد، یا اللہ ان کو نیک کر دے، یا اللہ ان کی یہ آسانیاں کر دے. ہر وقت اولاد یاد رہتی ہے. یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے نا. ہم تو یہی کرتے ہاں، رہتے ہیں. اور ہم نے سیکھا بھی یہی ہے. اچھا میں نا ایک تھی، یعنی جیسے اب ہماری کلاس ہوتی ہے نا، ایسی ایک کلاس میں جاتی تھی تو اکثر پھر وہ کہتے تھے نا کہ اچھا آپ دعا منگوائیں. تو دعا مانگنے کے بعد تو میں یہ دعا یا اللہ ہمارے گناہوں کو، اسی سے شروع کرتی تھی. تو ایک کسی نے کہا کہ آپ اس سے کیوں شروع کرتی ہیں، آپ یہ گناہوں کی معافی، آپ کہیں اللہ قرضے معاف کروا دے. میں نے کہا خیر میں سب کچھ ہی تو آ جاتا ہے، یعنی دنیا مانگو، اللہ اولاد نیک دے دے، اللہ گھر دے دے، اللہ یہ جو ہے نا پریشانیاں دور کر دے، اللہ بیماریاں، یعنی یہ دنیا ہی مانگے. میں نے کہا یہ بھی مانگنا ہے. سب سے بڑی بات اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہم خود ہی مانگیں گے. ہمارے گناہ، ہمیں خود پتہ ہے اپنے گناہوں کا. اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے، اللہ نے آج ہمیں بڑی عزت دی ہوئی، الحمدللہ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے جانے انجانے میں کتنی گناہیں کی، یعنی خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کو یہ بات بری، بھائی تمہیں زبان دی تھی، فراغت دی تھی، کیوں نہیں ذکر کیا؟ پوچھ سکتے ہیں نا وہ اس بات پر، بالکل ہے نا. کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، صحت میں دے رہا ہوں، اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ وہ سوال کر سکتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کرنا. نہیں ہم جواب دے سکتے آپ کو. ہماری امی دعا مانگتے ہوتی تھی، تو امی کی عادت تھی تھوڑا سا اونچی دعا مانگنی. ان کی بہت ساری دعائیں نا ہمیں بھی یاد ہو گئی. میرے کہنا اللہ میاں سجے ہاتھ جوال نامہ پڑھیں، کبھی حج نہ پڑھیں. تو اب مجھے یاد آتا ہے کہ سچے ہاتھ جوال نامہ کی چیز ہے. میں بھی اکثر تھوڑی سی اونچی مانگتی تاکہ میرے پیچھے کی ہاں بالکل، کہ کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں اور ہماری امی نے یوں کرنا کہ ہمارا ایک کو عزیز بہت ہو جانا نا، اس کو دعا میں شامل کر لینا، اگلے کو اگلے کو سب کے لیے دعا. تو میں کہتی تھی ان لوگوں کے دلوں میں بڑی وسعت ہوتی تھی، محبت. آج یہ ختم ہو چکی ہے، آج ختم ہو مجھے چکی ہے. یاد ہے کہ امی نے ہمارے لیے دعا نا سب کے لیے مانگ کے اینڈ مانگنی، اللہ چناز نو ایسا کری دے، شاد میں ایسا کری. تو اچھا ہم نے اس آیت میں کیا پڑھا کہ دعا عبادت ہے.
صرف اشراق چاش نماز عبادت نہیں، دعا بھی عبادت ہے. اور پھر پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا نماز کے بعد جب ہم بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے جو نماز کے بعد بیٹھ کر دعا کرتا ہے. یعنی ہم آپس میں دوسرے کو کہتے ہیں نا آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو فرشتے جب دعا کر رہے ہوں کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. اور اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً اٹھنا کوئی کام بھی ہوئے ہاں ابھی نہیں اٹھا. ہاں تو فرشتے ہمارے لیے بھائی دیکھیں نا، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں فرشتوں سے ہم دعائیں کروائیں. ہم انسانوں سے کہہ دیتے ہیں، مجھے اکثر کوئی کہتا ہے نا آپ دعا کریے گا تو میں اسی وقت کر دیتی ہوں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. فرشتے نہیں بھولتے، یہ بات تو پکی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. اللہ نے کہا جو نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرتا ہے سلام پھیرنے کے بعد فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ اپنا پھر تعارف کروا رہا ہے، اپنی وحدانیت، اپنی وسعت، ٹھیک ہے، اپنی طاقت، اپنے اختیارات کا. اللہ مختلف انداز سے، اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. کبھی ہم نے مثال پڑھی آقا اور غلام کی، پڑھی تھی نا آقا اور غلام کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا تھا. کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی کے واقعات سناتے ہیں، دیکھو قوموں نے ایسا کیا. کبھی اللہ ہمیں مستقبل کے واقعات سناتے ہیں، دیکھو جہنم میں ایسے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے. پڑھی نا آج ہم نے، ایسے طنز و طانے کر رہے ہوں گے، تم نہ ایسے کرو، تم بچ جاؤ سرکشی سے، نافرمانی سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کبھی ماضی کے واقعات سناتے ہیں، کبھی مستقبل کے واقعات سناتے ہیں، اور کبھی کائنات کا نظارہ کرواتے ہیں. دیکھو کائنات میں دیکھو میں نے کیسی کیسی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں. تو ان آیات میں جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ہمیں کائنات کا نظارہ کروا رہے ہیں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو اللہ نے روشن بنایا دیکھنے کے لیے. یہ نیند جو ہے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ سوتے ہیں تو سونے کے بعد جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں روڈ پر جب لوگ نہیں ہوتے تو لائٹیں صحیح ہو رہی ہیں، روڈ صحیح ہو رہے ہیں، سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہے. بھئی اب لوگ نہیں ہیں، جب ہم سوتے ہیں ہمارے جسم کی بھی ریپیئر ہوتی ہے 1 بجے کے بعد شروع ہو جاتی. یہ تو سائنس نے 12 بجے سے پروو پہلے کر نہیں لیا سونا چاہیے ہے نا، ضرورت نہیں. یہ تو سائنس نے پروو کر لیا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جیسے کوئی فائلیں صحیح کر کے رکھتا ہے نا، ایسے ہر چیز کی سیٹنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جسم، ہماری باڈی جیسے ہر چیز کی ریپیئر کرتے ہیں نا. اچھا ٹوٹ پھوٹ ہوگی، چلو اب اس کو جوڑ دو، اب اس ریشے کو جوڑ دو، اب اس کو جوڑ دو. اچھا یہاں بلڈ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی کام کاج نہیں کر رہے ہوتے. یہ نیند اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے. ہم کھاتے ہیں تو ہم صحت مند ہوتے ہیں، کھا پی لیں، اگر نیند ہی نہ آئے، ہمارے جسم کے اندر ریپیئر نہ ہو، ہم فریش نہیں ہو سکتے، ہم چاق و چوبند نہیں ہو سکتے. تو لہذا اللہ نے یہ جو نیند بنائی ہمارے لیے، تو انسان جب سوتا ہے اس سے ایموشنلی انسان فزیکل، ٹھیک ہے نا، انسان اس سے مینٹلی ریلیکس ہوتا ہے. کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے جسم کو سکون ملتا ہے، ہمارا جسم ریلیکس ہوتا ہے، ہمارے اعصاب ریلیکس ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے. اور ریلیکس ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں انرجی دوبارہ آ جاتی ہے، پھر فریش ہو گئے. جتنا ہم رات کو سونے کے بعد صبح ایکٹیو ہوتے ہیں، اتنے سارا دن میں ٹائم جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہم رات تک کیسے نڈال ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. حالانکہ جسم تو وہی ہے، کھا پی تو ابھی بھی رہے ہیں، چل پھر تو رہے ہیں، لیکن تب کہ ہماری باڈی تھک چکی ہوتی. اب ہم نے سونا ہے، اب ہم سوئیں گے تو ریلیکس ہوں گے، ہمارے جسم کو سکون ملے گا. اللہ کہہ رہے دیکھو تو صحیح، میں نے تمہارے لیے رات بنائی سکون کے لیے، اور دن میں نے دیکھنے کے لیے روشن بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل والا ہے، بڑا ہی فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب ظاہر ہے دیکھیں جیسے گھڑی کی سوئی نہیں رک رہی، ہم اپنی جو ہمارا جسم ملا ہوا ہے، جو ہمیں زندگی ملی، ہم اس کو روک نہیں سکتے، چاہے خوشی میں ہے چاہے غم میں، یہ چل رہی ہے ہماری زندگی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس میں ٹھہراؤ نہیں، چلنا ہی چلنا ہے، سفر یہ چل رہا ہے زندگی کا. اللہ نے دن اور رات بنائے، اللہ نے کہا کہ
تھوڑے ہو تم شکر کرتے ہو. میں نے تمہارے لیے یہ جسم کے اندر سونا اٹھنا کام کاج اور سونے کے شیڈیول، یہ جو میں نے تمہارے جسم کے اندر تمہاری باڈی کے اندر الارم لگا دیے. یقین مانے جن کو رات کو سونے کی عادت پڑ جائے نا، وہ صبح 6 گھنٹے کے بعد خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے. نہ اٹھے تو یعنی انسان بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی. بھئی آپ رات کو ٹائم سے سوئیں. آپ کی باڈی میں اللہ نے الارم لگایا ہوا ہے. اللہ نے دن اور رات کا شیڈیول ایسے بنایا کہ اتنی دیر کے بعد انسان جو رات کو، اچھا جو رات نیند کی، رات کے وقت کی جو نیند ہے وہ دن کی نیند ایسی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے خود کہا میں نے سکون کا ذریعہ بنایا رات کی نیند. اللہ نے ہمارے جسم میں کیلنڈر لگایا ہوا ہے، اور پھر دن رات کے کیلنڈر کا ترتیب بھی اللہ نے خود بنایا. رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات. یہ سرکت چل، یہ رک نہیں سکتا. میرے رب کا کتنی شان ہے، میرے رب کی کتنی قدرت ہے، کتنا ڈسپلن ہے، کتنا کو انتظام سنبھالا ہوا ہے. لا الہ الا ہو، لہذا اسی کو الہ مانو، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ مانو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم جا رہے ہو؟ اب اس دربار پر، اب اس پیر فقیر کے پاس، اب اس شیخ کے پاس، اس کو بڑا جانے اور اس کے کرامات اور اس کے کرامات، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ. یہ اللہ ہی ہے دن رات لا رہا ہے. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی اللہ کہہ رہا ہے بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وہی لوگ بہکتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، جو اللہ کی ان آیات کی تلاوت نہیں کرتے، ان آیات کو سمجھتے نہیں، جو دین کو نہیں سمجھتے، وہ بہکتے ہیں. جو پڑھتے ہیں آپ بتائیں سب شرک و بدعت نکل جاتی ہے کہ نہیں نکل جاتی؟ ہر چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ انسان ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اور انسان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننی بھی ہے، رسول کو ماننا بھی ہے اور رسول کی ماننی بھی ہے، قرآن کو ماننا بھی ہے اور قرآن کی بھی ماننی ہے. اللہ کہہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ کون سی اعمال اختیار کر رہے ہو؟ تمہیں ضرورت نہیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی، کیونکہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے زمین کو قرار کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا. چھت کیا کام کرتی ہے؟ پروٹیکٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہے نا، حفاظت کرتی ہے چھت ہماری، موسم سے بتاتی ہے، بارش سے بچاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے چھت. اللہ کہہ رہے اسی لیے تو تمہارے لیے زمین کو قرار ٹھہرنے والا بنایا. یہ جو زمین تھی نا، آگ کے اس میں سے آتش فشاں پھٹ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو ٹھنڈا کیا. پھر ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر یہ لیکوڈ تھی، پھر یوں ہل رہی تھی. اللہ نے پھر اس کے اوپر والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں اللہ نے ان کو اس کے اوپر گاڑے، جس سے یہ زمین جم گئی. پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا بہت ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کی وجہ سے یہ زمین جمی ہوئی ہے، ورنہ ہم کیسے اس کے اوپر رہ سکتے تھے؟ کیسے گھر بناتے، کیسے چلتے؟ ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو ہم ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی زمین ہلنا شروع ہوئی تو ہمارے دل دہک جاتے ہیں، اور پھر ہماری بلڈنگیں ہلنے لگتی ہیں. اللہ کہہ رہے میں نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اور پھر آسمان کو چھت بنایا. یہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا احسان کئی جگہ تذکرہ کرتے ہیں، انسان کو یاد دلاتے ہیں، اے انسان دیکھو تو صحیح، میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. چھت جیسے ہمیں دھوپ سے بچاتی ہے، آسمان ہمیں مختلف نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا رہا ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ کہہ رہے میں ہی تو ہوں تمہاری صورتیں بناتا ہوں. اور کیسے میں نے تمہاری عمدہ صورتیں بنائی دیکھو تو صحیح. یعنی اگر ہمارے یہ چہرے کا رخ بھی پیچھے ہوتا، ہونٹ اوپر ہوتے، ناک نیچے ہوتا، کتنی عجیب سی شکل لگتی. اللہ کہہ رہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان غور تو کرو میں نے تمہیں کتنا پیاری شکل و صورت دی. چھوٹے بچوں کی جب ٹنٹ کرواتے کتنی عجیب سی شکلیں لگتی ہیں، ہے نا. اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا، اتنا پیارا بنایا. اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں اتنی پیاری شکل و صورت دی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ایسا صرف چھوڑ نہیں دیا، تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا، میں نے انتظام سنبھالا ہوا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے رب تمہارا، اس کو پہچانو، ہے نا. تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کو سجدہ کر رہے ہو، وہاں پر نظریں نیازیں، وہاں پر منتیں، انہوں نے یہ کہہ دیا اس کی ہم بات مان رہے ہیں. اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو.
اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. فتبارک اللہ رب العالمین، وہ رب تو بے حساب برکتوں والا ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گی. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کہہ رہے اسی کو پکارو خالص اس کے اطاعت کرتے ہوئے، اس کے فرما بردار صرف اسی کے بنو. یہ آیت کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، پڑھی ہے نا ہم نے یہ آیت. اللہ کے لیے مخلص بن جاؤ، شرک و بدعات کو چھوڑ دو. اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک عورت کی میاں تعریف کرے، کسی بھی عورت کی تعریف کر دے، بیویوں کو کتنی جلسی ہوتی ہے نا. اللہ نے پھر ہمیں آقا اور غلام والی مثال بتائی. اللہ کہہ رہے کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ غلام ایک آقا کی بات مانے، غلام سب کی بات نہ مانے، تو تم کیوں اتنے ذرا رب بنا لیتے ہو؟ کیوں لوگوں کی باتیں مانتے ہو؟ کیوں کسی اور کو بڑا جانتے ہو؟ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. سود کی جب ہم نے آیتیں پڑھی تھی نا سورۃ بقرہ میں، تو لوگوں نے کہا کہ سود تو حلال ہونا چاہیے، اس سے پیسہ بڑھتا ہے. اللہ نے کہا، اللہ نے اس کے کوئی جواب دیے ہی نہیں. اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے جب سود کو حلال کر دیا تو کوئی تجویز دینے، وہ تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا. جب رب نے کہہ دیا تو مزید اور مین میخے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مخلص ہو جاؤ. جب میرے رب کا حکم آ جائے تو بس باقی سب باتیں پیچھے. الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کر رہے ہو. مجھے تو روک دیا گیا. لما جانی بینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح آیات آ گئیں. وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں دو جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں، اس کے آگے جھک جاؤں، باقی کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے. ثم یخرجکم طفلا، پھر اس نے تمہیں نکالا ایک بچے کی حیثیت سے، یعنی پھر تمہاری پیدائش ہوئی. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ نہیں؟ وہ بیٹا دیتے ہیں، ہے نا. یہ کون پیٹ میں پرورش کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. اللہ کہہ رہے اپنی پیدائش پر غور تو کرو. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم کی مٹی سے، پھر اس کے بعد پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے. کون پیٹ میں حفاظت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہ تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو پہلے ہی ان کو موت آ جاتی ہے، پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، یعنی بڑھاپا نہیں آتا. کوئی تو ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور پھر کیا کچھ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں. اور پھر کچھ کیا عقیقے کے دن فوت ہو گئے، بکرا آیا ہوا عقیقہ نہیں ہو سکتا. اور پھر کچھ کیا بڑے ہوئے 10 سال کے ہوئے، عمر اتنی تھی، کیا قصور، چلو جی وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ نے بلا لیا، بلاوے کا وقت آ گیا. اور کچھ تو ہیں جوانی کو پہنچتے ہیں، اور کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، اور ایسے بوڑھے ہوتے ہیں، ایسے بوڑھے ہوتے ہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے اپنا تکیہ خود نہیں ہٹا سکتے، اپنی آنکھ کے آگے تکیہ آ گیا تو وہ نہیں ہلا سکتے، زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے. آزمائش ہے، اوپر والوں کی آزمائش. اوپر والوں کو نیکی کرنے کا موقع اللہ نے دیا، بہت کم لوگ سمجھتے ہے نا. کیا بوجھ ہے، کیا مصیبت ہے. یقین مانے لوگ نا یوں کپڑا رکھ لیتے ہیں، بزرگوں کے پاس سے آتی ہے اسمیل،
کپڑا رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں تو بڑی اسمیل آتی ہے، ہم تو بیٹھ نہیں سکتے، ہم اس کے پاس اس کے بستر پر نہیں بیٹھ، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ نے نیکی کمانے کا وہ ذریعہ بنایا ہوتا ہے، ورنہ بلا سکتے ہیں اللہ. بالکل. اور کچھ ہیں ایسے جن کی ضرورت ہوتی ہے نا، 7 بہنوں کا 1 بھائی، گھر کا 1 کمانے والا 10 کھانے والے، بلاوے کا وقت آ گیا بلا لیا. یہ اللہ کا نظام. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا یا اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو پتہ نہیں تھا. لوگ بڑے یعنی جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے نا، لوگ بڑے اللہ سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے نا، بڑے گلے شکوے کرتے، اللہ ایسا کیا کیوں، ایسا ہوا کیوں، آپ کو نہیں پتا تھا ایسے. اللہ کہہ رہے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور بعض کو اللہ مہلت دیتا ہے ایک وقت مقرر تک تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جیسے آپ اور میں، اللہ نے ہمیں ایک وقت تک ہمیں مہلت دی ہوئی. بہت بڑا اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی. اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، پلٹ آئیں، اپنا فائدہ خود سمیٹیں. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اولاد اور یہ، خود کریں نیکیاں، خود آ جائیں، اللہ کی فرما بردار بن جائیں. تو یہاں تک هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس کی تو شان، اللہ کہہ رہا ہے میری تو شان اتنی ہے، جب میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. یہاں تک اللہ نے اپنے اختیارات کا ثبوت دیا کہ نہ دنیا میں آنے کا اختیار ہے انسان کو، نہ ہی اس دنیا سے جانے کا اختیار. نہ اپنی مرضی آئے، نہ اپنی مرضی جانا ہے. انسان سمجھ جائے تو کیا ہے نا، بات ہے. نہ آنے کی ترتیب ہے، نہ جانے کی کوئی ترتیب ہے. لہذا اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سلنڈر کر لیں. زندگی بہت چھوٹی ہے، کیوں، کچھ بھی نہیں پتہ کب جانا ہے. ہو سکتا ہے کل بلاوا آ جائے، رات کو بلاوا آ جائے، کچھ بھی تو نہیں پتہ نا. چھوٹی سی زندگی ہے، رب سے ریلیشن اچھا کر لیں، رب کے سامنے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے مانگیں اور تہیہ کریں، یا اللہ اب تیرا در نہیں چھوڑنا، تو ثابت قدمی نصیب فرما. یعنی مومن تو ہر حال میں نفع میں رہتا ہے. گناہوں میں زندگی گزار لی، عیاشیاں کر لی، نافرمانیاں کر لی، سرکشیاں کر لی، اب بڑھاپے میں نیکی کی طرف آ گئی. اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. مومن تو ہر حال میں نفع میں ہی رہتا ہے. سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے رب کے ساتھ جڑ جائے. نفع ہے کہ نہیں ہے؟ بزنس یعنی وہ ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا، نقصان ہو گیا، اب دوبارہ نہیں کور ہو سکتا، پھر دوبارہ محنت کرنی ہے، نسلیں محنت کریں گی، پھر بزنس ہوگا، پھر چڑھے گا. کوئی بلڈنگ کوئی بھی دنیاوی نقصان ہو گیا، پھر محنت کرو، پھر زیرو سے شروع کرو، پھر جمع کرو، پھر سمیٹو، پھر ایکسپیرینس ہو، پھر ترقی کرتے ہیں. لیکن یہاں تو کامیابی فوراً آپ کو مل جائے گی، رب کے حضور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ 2 آنسو نکالیں. میرا رب 2 آنسوؤں کی بھی قدر کرتا ہے. لیکن بھی آ جاتی ہے کہ ابھی قبول ہوئی کہ نہیں. شرط یہ ہے نا، شرط یہ ہے کہ آپ رب کے قریب ہو جائیں. پھر شرط یہ ہے آپ پھر نیکیوں کی حفاظت کرنا شروع ہو جائیں، پھر آپ نیکیوں کے قریب ہو جائیں. شرط یہ ہے پھر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں. نماز میں بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ نیکی کر کے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، اور ہمیشہ گناہ کر کے دل بے چین رہے گا، اگرچہ چھپ کے ہی کیوں نہ کرے. نیکی کی پہچان ہی یہی ہے. نیکی کر کے ہمیشہ دل کو سکون ملتا ہے، اور ہمیشہ گناہ کر کے انسان شرمندہ ہوتا ہے. اپنی نظروں میں انسان گر جاتا ہے، کیا تھا نہ کرتے، کیا ضرورت تھی. اپنی نظروں میں بھی انسان اپنے آپ کو نا کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی کرنے کی، گزارا تو ہو جانا تھا. نفس تو بنائے نا، فالہمہا فجورہا وتقواہا. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. جھگڑتے یہ بحث و بحث ہے نا، حق پہنچنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اللہ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنی ضد اپنی اکڑ نہیں چھوڑتے، اپنے دنیاوی فائدوں کو نہیں چھوڑتے. اللہ کہہ رہے انا یصرفون. کہاں جا رہے ہو؟ راضی رب کو کرنا تھا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا، اور تم نے اور ہی طریقے اختیار کر لیا.
کہاں جا رہے ہو؟ رب سے دور ہو رہے ہو. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا کتاب کو اور ان چیزوں کو جو ہمارے رسول دے کر بھیجے گئے. فسوف یعلمون، تھوڑی دیر بعد اللہ کہہ رہے یہ جان لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی، میرے نبی کی نافرمانی کا کتنا سخت انجام ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، اللہ مستقبل کا اب نظارہ کروا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. اس حال میں یسحبون، انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا. یقین مانے اگر ہمارے گردن میں نا دوپٹہ ہو، کچھ زور سے کھینچے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ارے دیکھا زخم بن گئے، نشان پڑ گئے. یہ جو ہوتی ہے کیا نام ہے، یہ جو ڈور ہوتی ہے پتنگ کی ڈور، ذرا سی پھرتی ہے کیسے گردن کٹ جاتی ہے. اب ہیلمٹ پہنو. اچھا میں نے دیکھا بعض لوگوں نے نا موٹر سائیکل پہ نا آگے یوں کر کے یوں ڈنڈا لگایا ہوا نا، وہ بھی اس لیے لگایا ہوا کہ وہ ڈوری نہ پھرے. اللہ مستقبل کا نظارہ کروا رہا ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں جب توق پڑے ہوئے ہوں گے. توق سے مراد بہت، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اب تو جیولری بڑی ہلکی پھلکی پہنی جا رہی ہے نا، پہلے پہنی جاتی تھی موٹے سے جو ہوتا تھا نا، ہے نا بڑا چوڑا، اور اس سے گردن یوں رہتی تھی، ایسا یعنی سیٹ ہوا کرتا تھا نا. تو اللہ کہہ رہے توق، ایسا توق ہوگا جس سے انسان گردن نیچے نہیں کر سکے گا. بہت بڑے گول بڑی سی چیز جس سے گردن اوپر اکڑی رہے. اللہ کہے گا دنیا میں تکبر کرتے تھے نا، اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے، آج گردنوں میں توق ڈالا جائے گا اور وہ ایسا توق ہوگا لوہے کا بنا ہوا. والسلاسل یسحبون، اور زنجیریں ہوں گی لوہے کی. یسحبون، انہیں گھسیٹا جائے گا. آپ دیکھیں اگر ہم چوڑیاں پہنے نا تھوڑی سی بھی کوئی ایسی ہوں کہ جو ہاں اسٹیل کی ہو، فوراً گرم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تھوڑی سی تپش پہنچے. کیسا سخت انجام اللہ بتا رہے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کا انجام تو ہمیں بتا رہا ہے. لوہے کے توق گلے میں ہوں گے اور لوہے کی زنجیریں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا. آج ہمیں کیسی عزت پیاری ہے، تھوڑا سا بھی اگر ہم نیچے گر جائیں تو ہم فوراً اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں ہے نا، ہماری عزت خراب نہ ہوئی ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم گر گئے تھے. گھسیٹنا جہنم میں زمین کے اوپر، یعنی لوہے کی زنجیروں سے. اور ان فرشتوں کو کیا ترس آئے گا؟ نہیں ترس آئے گا. اللہ ہمیں یہ انجام یاد رکھنے کی توفیق دے، ہم بھول جاتے ہیں. دنیا کی چمک دمک رنگ رلیاں اتنی ہیں، ہے نا، دنیا کے غم ہمیں اتنے بڑے لگتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہمیں اتنی، اصل غم پریشانیاں تو یہ ہیں. کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی نہیں بچائے گا، کسی کو ترس نہیں آئے گا، کوئی خیال نہیں رکھے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اپنے اپنے اعمال، اپنی اپنی کوشش، اپنے اپنے جذبے، اپنی اپنی اللہ سے دوستی، اپنا اپنا ریلیشن، وہی کام آنا ہے. اگر نہیں کیے دھوکے میں پڑے رہے، دنیا بناتے رہے، دنیا کی فکر، دنیا کے غم، دنیا کی خوشیوں میں لگے رہے، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہے، خالی ہاتھ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کہہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، میرے نبی کے احکام کو جھٹلایا. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور پھر لوہے کی زنجیروں سے انہیں گھسیٹا جائے گا. فی الحمیم، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فی النار، جہنم میں ہوں گے. یسجرون، اور پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا. یقین مانے میں ذرا سی بھی تپش محسوس ہوتی ہے نا، ہماری فطرتاً پیچھے ہٹتے ہیں، ابھی تپش ہے، گرمی ہے. اور ذرا سا بھی کسی کونے کو بھی آگ لگ جائے پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا. کیا کریں گے جہنم میں نافرمانیاں کر کر. کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کر لیں، ابھی تو عیش کے دن ہیں، ابھی تو انجوائے کریں. لو اب ڈرائیں نہیں ان باتوں سے، موت کا وقت آ گیا کیا کریں گے؟ کچھ نہیں پتہ چلا. وہ اپنے قریبی بھی لوگ کہتے ہیں چلو جاؤ دفناؤ بھائی، فارغ کریں. یقین مانے مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے نا
کسی کے میاں نے باہر سے بہت پیسہ کما کر بھیجا، بہت زیادہ پیسہ کما کر، اور باہر کی سب چیزیں پوری گھر میں لگ رہی تھیں، اور پھر جب وہ واپس اپنے ملک آنے لگا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب وہ ڈیڈ باڈی آئی تو بیوی نے کہا نہیں میرا گھر تو خراب ہو جائے گا، اس ڈیڈ باڈی کو میں گھر میں نہیں لا رکھ سکتی۔ یہ ہیں ہم انسان، حقیقت ہے، یقین مانیے۔ نہیں میں نہیں، میرا گھر تو کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر، اور وہ چیزیں پیاری لگتی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت بٹھائیں گے نا، پھر آپ بھی اس چیز کو استعمال کریں، آپ بھی کریں استعمال، اور آپ بھی استعمال کریں۔ یہ استعمال کی چیز ہے، آپ بھی خیال رکھیں، میں بھی خیال رکھوں گی، ہم مسافر ہیں سارے، میں بھی تھوڑی دیر استعمال کریں، میں نے بھی یہاں سے چلے جانا، آپ بھی استعمال کریں، آپ نے بھی چلے جانا ہے، نہ آپ کے پاس یہ چیز رہنی ہے نہ میرے پاس یہ چیز رہنی۔ اگر ہمیں فکر آخرت ہوگی تو تب ہمیں ان چیزوں کی ویلیو کم لگے گی، ورنہ ہم چھپا چھپا کے رکھیں گے، اس کو پتہ نہ چل جائے، اس کی نظر نہ پڑ جائے، پھر ہم ان چکروں میں پڑیں گے۔ میں سنبھال کے رکھ، اور سنبھال کے رکھ کے بھی کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ، ٹائم آگے بڑھنے کے ساتھ، ان سب چیزیں کی یقین مانو ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے انشور بنا کے دے دو، اس پر پھر انسان آ جاتا ہے، کیا کرے، وہ انشور بھی نہیں پیا جاتا، حلق سے نہیں اتر رہا، سب چیزوں کی ویلیو کم ہو گئی۔ مزہ تو تب ہے جب اللہ اختیار دے اور ہم چیزوں کی ویلیو کو سمجھ لیں، اور سمجھنے کے ساتھ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ یاد ہے نا آپ کو یہ حدیث؟ آپ نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے، اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو زندگی دی ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی تو ہماری نکل گئی، نکلی کہ نہیں نکلی، ابھی ہم جوان ہیں، بہرحال جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، مصروفیت کو فراغت سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، ٹھیک ہے نا، فراغت ہے، مصروف پتہ نہیں کب کسی وقت ہم ہو جائیں، فراغت ہے، پلٹ آئیں، نیکیاں کر لیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں، تنگ دستی، خوشحالی کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ 4 چیزیں ہو گئیں، 5ویں چیز یہ کہ صحت کو بڑھاپے سے، بیماری سے پہلے۔ الحمدللہ ہمارے پاس صحت بھی ہے، ہمارے پاس فرصت بھی ہے، ہمارے پاس زندگی بھی ہے، ہمارے پاس خوشحالی بھی ہے۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو بہت 2 قیمتی چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ ان 2 قیمتی چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ وہ 2 قیمتی چیزیں کون سی ہیں؟ ایک صحت ہے، اور ایک جو ہے میرے خیال میں مال کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، یا یہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ زندگی ہے۔ بہرحال یہ تو مجھے بات یاد رہ گئی کہ میری امت کو جو زندگی ٹائم ملتا ہے نا، یہ اس کی قدر نہیں کرتے، ٹائم کو کہتے ٹائم گزر ہی نہیں رہا، ہم بور ہو رہے ہیں، ہمارے پاس مشن اتنا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس مشن کے ساتھ ہم جڑیں تو صحیح۔ اللہ نے ذمہ داریاں ہمارے اوپر اتنی لگائیں، ہر نیکی کو سمیٹیں، ہر نیکی کو جمع کریں، آگے بھیجیں۔ تو لہذا فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، آگ میں جھونک دیا جائے گا، یعنی نکلنا بھی چاہیں گے تو ڈال دیا جائے گا، چلو رہو یہیں پر۔ ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کیوں تم شرک کرتے تھے، اب کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو اللہ کے سوا تم بڑی اہمیت دیتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف اللہ کے علاوہ صرف مزاروں، بتوں، قبروں پر جانا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ہم کسی بھی چیز کو، کسی بھی رشتے کو ویلیو دیتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کسی بھی چیز کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے رسم و رواج ہو، کسی بھی چیز کو ہم اہمیت دیں اللہ کی بات کو چھوڑ کر، وہ شرک ہے۔ اللہ کہے گا قیامت والے دن کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم بڑی ویلیو دیتے تھے، بلاؤ نہ اب انہیں۔ قالو
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو سب کے سب گم ہو گئے ہم سے. كذلك يذل الله الكافرين، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ان کافروں کو. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اکڑا کرتے تھے اپنے مال، اپنے جوانی، اپنے عہدے پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے پیسوں پر تم اکڑتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب اس میں ہمیشہ رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ کہہ رہا ہے متکبروں کا. فاصبر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کو مان نہیں رہے نا، چودھری بنے ہوئے، سردار بنے ہوئے، آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہوں. آپ یہ جو سردار قریش مکہ ہیں، جو سردار ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دین ضرور غالب ہوگا. یہ دین کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنی ہے، صرف اللہ امتحان لے رہے ہیں لوگوں کا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت برحق ہے، موت برحق ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں ان میں سے وہ لوگ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پلٹنا تو سب نے ہماری طرف ہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا. قرآن مجید میں نے آپ کو بتایا نا 25 انبیاء کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، اور 2 نبی اور ذوالکفر اور یسع نبی، ان کو بھی اگر ہم نبی بنائیں تو پھر 27 نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ان کا تذکرہ اللہ نے زیادہ جگہوں پر نہیں کیا. 25 انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ کی نشانی کو لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، ہے نا. کہتے ہیں ہمارے کرتب دیکھیں، ہمارے معجزے دیکھیں، ہمارے کرامات دیکھیں. اللہ کہہ رہے میرے نبی بھی، کوئی بھی رسول کوئی نشانی لے کر آیا، کب لے کر آیا؟ جب اللہ کا حکم ہوا. اپنی مرضی سے کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. آج لوگوں کے پاس اختیار آنا شروع ہو گئے، اللہ کہہ رہے نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ ہو گیا حق کے ساتھ، اور جھوٹے لوگ، باطل لوگ اس وقت سارے کے سارے خسارے میں پڑ جائیں گے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ ہی تو ہے وہ جس نے تمہارے لیے انعام، چوپائے بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور پھر تم ان کا گوشت بھی تو کھاتے ہو. پہلے اونٹوں کا سفر، گدھے کا سفر، انہی کے سفر ہوتے تھے، اب سواریاں آ گئی نا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اللہ کہہ رہے اس کے علاوہ تمہارے لیے اس میں اور بھی نفع کی باتیں، ان کی کھالوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یہ اس لیے ان کو بنایا تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہیں، اور ان پر بھی، جو کشتیوں پر بھی جن پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، ان سے بھی جو تمہاری ضروریات ہیں تم اپنی پوری کرو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے. کون ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے کون سی اللہ کی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا تم زمین میں گھومتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے؟ اب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے نہیں کہا زمین میں گھومو پھرو سیر کرو، ہے نا، تو اس لیے ہم سیریں کرتے ہیں بہت زیادہ. سیر و تفریح مکروہ نہیں ہے، اللہ نے حرام نہیں کی، لیکن سیر و تفریح بھی بامقصد ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، پروڈکٹیو ہونی چاہیے، اللہ کے حدود کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہم جائیں یورپ جائیں، ہم جا کر دیکھیں یہ لوگ اتنے نافرمان ہو گئے، انہوں نے ہماری کون سی خوبیاں لے لیں، ہم وہ خوبیاں اپنائیں. ٹھیک ہے، اور ہم اپنی پہچان رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اپنے مذہب پر پکے ہیں تو ہم مسلمان اپنے مذہب کی کیوں نہیں فکر کر رہے؟ ہم نے بھی تو اپنے مذہب پر پکے رہنا ہے. یہ ہماری کوئی بھی بات نہیں لیتے،
ہم کیوں ان کے کلچر کو اپنائیں، ہم کیوں ان کی مذہب کی باتیں لیں؟ تو لہذا اللہ کے حدود کے تحت ہونی چاہیے سیر کا مقصد جو ہو، صرف اور صرف وقت گزارنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، شاپنگ کرنا، یہ سیر کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور جہاں جہاں بھی جائیں اللہ کا ذکر کریں، اور زمین کے ہر جگہ پر نمازیں پڑھیں تاکہ ہر جگہ گواہی دیں۔ ہمیں شرم ہی آنے لگتی ہیں، لوگ یہاں پر پہنچ کر نمازیں پڑھیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہر جگہ پڑھیں نماز، ہر جگہ گواہی دے گی قیامت والے دن۔ کانو اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض، اللہ کہہ رہا ہے دیکھتے نہیں ہو زمین میں نہیں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، زمین میں چلو پھرو، گھومو پھرو، دیکھو کیسے تم سے پہلے جو اتنے ترقی یافتہ ممالک تھے، اتنے لمبی قدوں والے، زیادہ عمروں والے، ان کا کیا انجام ہوا۔ کانو اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض، وہ ان سے کہیں زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ کفار مکہ، یہ قریش مکہ، یہ کیا مٹھی بھر تھوڑے سے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی تو تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ پھر کیا تھے؟ بہت قوت والے بھی تھے۔ وآثارا فی الارض، ان کے نشانات بھی زمین میں تم دیکھ لو، انہوں نے کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں چھوڑیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، دیکھو تو صحیح اللہ کی جب پکڑ آئی کچھ بھی انہیں بچا سکا۔ یہ مضبوط گھر، یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے بنائے ہوئے گھر کچھ بھی کام نہیں آئے۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پھر جب آگے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، وہ اتراتے تھے اس پر جو ان کے پاس علم تھا، یعنی نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا، اپنے پاس جو رسومات، یہ فضول خرافات تھیں، جو اپنے پاس شرک و بدعات والی عادات تھیں، جو تعلیمات تھیں، اسی پر اڑے رہے، اپنی اصلاح نہیں کی۔ فرحوا بما عندہم من العلم، اپنے پاس جو علم تھا، وہ کہتے ہیں نا ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، لو اب کیا اپنے آپ کو چینج کر لیں؟ اب کیسے یہ بات چھوڑیں؟ اللہ کہہ رہے انہوں نے بھی جو ان کے پاس پرانا علم تھا، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا، اسی پر خوش رہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ کہہ رہا ہے پھر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کو وہ کم ویلیو دیتے تھے، اور پھر ہم نے انہی باتوں میں انہیں گھیر لیا۔ آنے ہاں تو آ جائے عذاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈی لے کر آتے تھے، اے محمد اب زندہ کر کے دکھاؤ، اس ہڈی میں جان ڈال کے دکھاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس میں انہیں گھیر لیا اللہ نے۔ فلما رأوا باسنا، پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، تب کہنے لگے قالوا آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ اکیلے پر ایمان لے آئے۔ نزع کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار کرنی ہے، نزع کا وقت آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کرنی ہیں، آج کرنی ہے۔ آج ہمارے پاس شعور ہے، آج ہوش ہے، آج ہماری خواہشات ہیں، اللہ کی فرما برداری میں پلٹنا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے اس جسم کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے۔ تو اللہ کرے جب عذاب دیکھا تو اس وقت تو ایمان لے آئے، فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن کیا کام آیا؟ نہیں کام آیا۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ کیا کام آیا اس وقت کا یہ کہنا؟ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز نفع مند نہیں ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا دستور، یہ اللہ کا طریقہ اپنے بندوں میں جاری رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، کافر لوگ قیامت والے دن خسارے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے، اور اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنائے جس کا تذکرہ ہم نے آج اس صورت کے اندر پڑھا۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسی بہادری نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حکمت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار
نہاری وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین.